الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام سید المرسلین محمد اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، حاضرین اور سامعین و مشاہدین، ایک بات ملاحظے کی درس کے ابتدا میں یہ ہے کہ کل خرابی کی بنیاد پر پورا درس لائیو کاسٹ نہ ہو سکا تھا، اس لیے بعض باتیں مکرر اختصار کے ساتھ کل کی دوہرا دی جا رہی ہے، اور وہ ہے اس آیت کریمہ کے معنی و مطلب سے متعلق باتیں کہ وہ عندہ مفاتیح الغیب، اسی کے پاس غیب کے مفاتیح، لا یعلمہا الا ہو، اسے نہیں جانتا مگر وہی. اس کے تعلق سے میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ مفاتیح الغیب سے مراد اصول غیب، مجامع الغیب، یعنی یہ کچھ مغیبات ہیں بنیادی، اور انہی کے بارے میں اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ اس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یا پھر مفاتیح کی ترجمانی اور اس کے معنی و مطلب کو واضح کرنے کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مفاتیح سے مراد الطرق الموصلہ الی علم الغیب، یعنی گویا مغیبات تک پہنچانے والے ذرائع و طرق. تو مطلب آیت کا یہ ہوا کہ ان طرق و ذرائع و اسباب کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس تک کسی کی رسائی ہی نہیں. مفاتیح کا تیسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد خزائن ہیں، اور معنی و مفہوم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، یعنی مراد یہی کہ امور غیبیہ، غیب کی باتیں جو اصلی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. عندہ مفاتیح الغیب کے اندر عندیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اختصاص اور قرب پر دلالت کرنے والا کلمہ ہے، یعنی گویا مفاتیح الغیب یہ اللہ کے ساتھ مختص ہے، اسی کے پاس ہے. اور عندیہ میں ایک معنی یہ بھی پایا ہی جاتا ہے کہ عندیت کے علو ذات باری تعالیٰ کے دلائل میں سے ایک دلیل، لا یعلمہا الا ہو سے پہلے ہی عندہ مفاتیح الغیب و عندہ مفاتیح الغیب میں ایک نقطہ یہ بھی کہ مفاتیح الغیب اسی کے پاس ہے، یعنی اور کسی کے پاس نہیں، نہ کسی کی اس تک رسائی ہے. اور اس میں خود ایک حصر اور اختصاص کا معنی ہے کہ وہ عندہ میں عندہ خبر مقدم
شبہ جملہ اور مفاتیح الغیب یہ مبتدا مؤخر ہے، اور عربی کا مشہور قاعدہ ہے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتخصیص، اور اس طرح سے یہاں پر تخصیص کا معنی پایا جاتا ہے خود اس اسلوب عربی کے اعتبار سے، اور پھر لا یعلمھا الا ہو میں جو اسلوب ہے اس کو عربی قواعد اور علوم بلاغت کی روشنی میں اس کو حصر کا اسلوب کہا جاتا ہے، کہ جس میں ایک بات کی نفی کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد استثناء کیا جاتا ہے۔ تو یہ نفی و استثناء کا اسلوب یہ حصر و قصر پر دلالت کرنے والا اسلوب ہوتا ہے، کہ جس سے سابقہ معنی مزید مؤکد طور پر سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ ان مفاتیح الغیب کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس، اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی بالکل قطعی نہیں جانتا ہے۔ اور اصل مدعا کہ اس آیت کریمہ کے اتنے ہی حصے سے اللہ تعالی کی صفت علم کا اثبات ہوتا ہے، اس کے بعد آیت کا حصہ ہے وما تسقط ويعلم ما في البر والبحر، یہ ٹکڑا جس کی ترجمانی کی بھی جا چکی کہ وہ ما فی البر والبحر کو جانتا ہے، اس سے اللہ جل وعلا کے لیے صفت علم کا اور اس کے علم کے عموم کا اثبات ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ جل وعلا کے دائرے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے اور ہر شے کو اس کا علم محیط ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، یہ بھی آیت کا حصہ ہے انعام کی، اور جس کا ترجمہ اردو زبان میں یہ ہے کہ کوئی بھی پتا نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اس پر میں تفصیل سے اصل میں گفتگو کر چکا ہوں کہ اس کائنات ارضی پر اگر ہماری نگاہ کے سامنے جو عالم مشاہد ہمارے سامنے ہے، کتنے درخت ہیں، درختوں کتنے پتے ہیں پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے، ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ جل وعلا اس کا علم رکھتا ہے۔ اور جیسے اس سے پہلے صیغہ مبارک یعلمو بار بار آیا، پھر یہاں بھی آیا کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور وہ بھی اسلوب حصر و قصر، اور وہ بھی نفی و استثناء کے حصر والے اور قصر والے اختصاص والے اسلوب کے ساتھ، کہ جس سے ایک طرف تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ جل وعلا ہی کا علم عام ہے اور ہر شے کو محیط ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور خلافا للعشائر والماتریدیہ والکلابیہ ان تمام تر صیغۂ مضارع اور اس کے دیگر مشتقات سے اس بات کا کہ اللہ تعالی کے بارے میں ان کا یہ کہنا باطل ہے کہ اللہ تعالی علیم بذاتہ ہے، بلکہ اللہ تعالی علیم ہے اور صفت علم اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے جو اس کے شاعر شان ہے۔ اس کے بعد آیت کریمہ میں آگے ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہیں کوئی دانہ جو زمین کی تاریکیوں میں، اور نہ کوئی تر نہ کوئی خشک مگر وہ کتاب مبین میں۔ اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے مجموعی طور پر الا فی کتاب مبین کے لفظ سے
خاص طور پر اللہ جل وعلا کی صفت علم کا اس بات ہوتا ہے۔ پہلی بات تو عموم علم کو بیان کیا گیا کہ ولا حبۃ فی ظلمات، زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں جو ڈالا جاتا ہے، بویا جاتا ہے، اور نہ ہی کوئی تر اور نہ کوئی خشک، مگر یہ کتاب مبین کے اندر ہے۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ، اور کتاب مبین کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ اللہ جل وعلا صفت علم سے موصوف ہے، اور اس کا علم عام ہے، ہر شے کو محیط ہے، کہ کوئی بھی آسمان و زمین کا ایک ذرہ اس کے دائرے علم سے باہر نہیں۔ کس طرح سے؟ یہاں لوح محفوظ کو کتاب مبین کہا گیا۔ یہ کتاب مبین کا لفظ اس اعتبار سے بھی صفت علم پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو جو قیامت تک واقع ہونے والی ہیں سب کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ لا تکون الا بعد علم، کتابت علم کے بعد ہی ہوتی ہے، لہذا لفظ کتاب خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت علم سے ہے، موصوف ہے۔ اور وہ یہ کہ مجہول شے لکھی نہیں جا سکتی، اور مبین کے لفظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا اس بات ہوتا ہے، وہ اس طور پر کہ مبین کے دو معانی ہیں، ایک تو بین واضح، بالکل واضح عیاں بیاں، اور دوسرا معنی ہے دوسری چیزوں کو واضح کرنے والا، کھول کے بیان کرنے والا، اور دونوں معنوں کے اعتبار سے یہ علم پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی چیز خود واضح نہ ہو، مخفی ہو، پوشیدہ ہو، غامض ہو، خفا میں ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مالک، اس کا صاحب اس کا علم نہیں رکھتا۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ اگر دوسرا معنی لیا جائے کہ دوسری چیزوں کو بالکل واضح کر دینے والا، کھول کے سامنے لا دینے والا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا اس کتاب کا لکھنے والا اس کے دقائق الامور و خفایا و زوایا و خبایا تمام کو وہ جانتا ہے، ہر پہلو کے اعتبار سے اس کا علم رکھتا ہے، اور اس کا علم اس کو شامل ہے، اس کے ہر گوشے کو شامل ہے، اس کے ہر مخفی پہلو کو شامل ہے۔ اس کے بعد کی ایک اور آیت چھوٹی سی ہے، اسی کا معنی و مطلب بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور وہ ہے آیت کریمہ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضْعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ۔ اردو میں اس کی معانی کی ترجمانی کچھ یوں کی جا سکتی ہے کہ نہیں ہے کوئی بھی انثیٰ مادہ کہ جو حمل والی بنتی ہو اور اس حمل کو وضع کرتی ہو، مگر اسی اللہ جل وعلا، اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے علم کے ساتھ یہاں انثیٰ کا لفظ استعمال کیا، تو انثیٰ سے مراد پوری کائنات میں جاندار حتیٰ کہ غیر جاندار سب کے جو مادہ ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، تو ان میں کہ ہر ایک انثیٰ اور اس کا حاملہ ہونا، جس کا الگ الگ اعتبار اور الگ الگ اپنا معنی ہو سکتا ہے، اور صورت و کیفیت و حیت ہو سکتی ہے، جس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اسی لیے من شیئن جو نفی کے بعد نکرہ، اور من کے بعد نکرہ جو نفی کے سیاق میں ہے، وہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا مطلب کائنات کی تمام اشیاء، جاندار بھی حتیٰ کہ
بے جان بھی ان میں کی مادہ کوئی بھی وہ ہر ایک کو شامل ہے، اور وہ اگر حاملہ ہوتی ہے اور ایسے وہ اپنا حمل جنتی ہے، ہر ایک علم کے دائرے میں ہے، اس کے علم کے دائرے سے بالکل خارج نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ تعالی جانتا ہے۔ فَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ عموم عِلْمِهِ سُبْحَانَهُ، یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے عموم علم کی دلیل ہے، اور اس پر اچھی طرح سے یہ آیت دلالت کرتی ہے، اور یہ کہ علم اللہ تعالیٰ کے صفات کاملہ میں سے ایک صفت جو اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے کہ اس سے کوئی ذرہ باہر نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی کہی کہ امام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب کسی نقطے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اسی مسئلے میں مخالف کی تردید اور ان کے نقطۂ نظر کا رد و ابطال کرنا چاہتے ہیں تو دلائل کا انبار لگا دیتے ہیں۔ وہی ان آیتوں کے اندر نظر آتا ہے کہ متعدد نصوص کتاب سے انہوں نے اس بات علم کے دلائل کا انبار لگایا، اور صیغہ مضارع اور دیگر مشتقات کے ذریعہ اشاعرہ ماتریدیہ کلابیہ کے اس فکر کی کہ جو صفت علم کا یوں انکار کرتے ہیں، اور ان کی اپنی تعبیر یہ ہے کہ علیم تو مانتے ہیں لیکن علیم بلا علم مانتے ہیں، علیم بذات ہی کہتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ والا کی ذات پر زائد اس کی صفت کا وہ اقرار نہیں کرتے ہیں، جبکہ اس اعتبار سے کہ فعل مضارع حذف یعنی معنی مصدری اور الزمن المقترن میں ہی ایک زمانہ جو اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے، ہاں اس پر دلالت کرتا ہے، اور یہ ہے کہ ان آیات سے علم کے متعلقات اور اس کے بہت سارے جو وابستہ باتیں ہیں ان کے عموم کو لا کر کے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بتانا چاہا کہ اللہ تعالیٰ کا ثابت ہے، لیکن معلومات میں تغیر تجدد ہوتا ہے، اور یوں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم صفت کاملہ ہے کہ وہ ہر شیء متجدد اور شیء محدث اور شیء متغیر کو جانتا ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ کی وہ صفت کاملہ ہے۔ اس سلسلے کی ایک آیت کریمہ سورہ طلاق کی باقی رہ گئی ہے، جس کی شرح و توضیح انشاءاللہ کل کے درس میں کی جائے گی، اور وہ آیت ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس اليوم، وصلى الله على نبينا